جج کو تنخواہ ملتی ہے، جنرل کو تنخواہ ملتی ہے، کسی اور سویلین اتھارٹی کو تنخواہ ملتی ہے، سیاستدان بطور وزیر کے پیسے وصول کرتے ہیں، تو یہ شہریوں کے ٹیکس کی وجہ سے، وہ ٹیکس سے یہ پیسے وصول کیے جا رہے ہیں، اور اس لیے ضروری ہے یہ ہماری طرف سے واضح کہ جتنی بھی رعایت لی جا رہی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ کسی کو کوئی حق نہیں ہو، کوئی بھی ہو، کہ وہ مفت کا پیٹرول لے، مفت کی بجلی استعمال کرے، مفت کی گیس استعمال کرے۔ یہ پبلک ایکسچیکر سے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ 30,000 تنخواہ لینے والا تو بیچارہ 300 روپے کا لیٹر پیٹرول ڈلوائے اپنے موٹر سائیکل میں، اور ہمارے جج، ہمارے جرنیل 500 لیٹر مہینے کا مفت کا خرچ کر لیں۔ یہ ہم پر، پاکستان کے سارے ٹیکس پیئر پر ایک بہت بڑا برڈن ہے۔ اسی طرح مفت کی بجلی، جس پر لوگوں نے خودکشیاں شروع کر دی ہیں بیچاروں نے مجبور ہو کر، اور ہمارے جو ہیں یہ جرنیل، ججز اور اس قسم کے جو بڑے بیوروکریسی میں لوگ ہیں وہ مفت کی بجلی استعمال کریں۔ یہ بالکل ناانصافی پہ سمجھتے ہیں کہ پروفیشنل گروپ نے ہمیشہ، ضیاء الحق کا زمانہ تھا، اس کے بعد مشرف کا زمانہ تھا، ہر ایسے دور میں جہاں پر غیر جمہوری اور غیر آئینی کام ہوئے ہیں، اس گروپ کے نمائندوں نے ہمیشہ آئین کی بالادستی کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے اور عدلیہ کی آزادی کے لیے، 3 بنیادی مقاصد کے لیے ہمیشہ جستجو کی ہے، اور اللہ نے مختلف وقتوں میں اس میں کامیابی بھی دی ہے۔ بڑے بڑے ڈکٹیٹرز کو یہاں سے جانا پڑا، مشرف جیسے ڈکٹیٹر، ضیاء الحق جیسے ڈکٹیٹر، ایوب خان جیسے ڈکٹیٹر، ان سب کو اپنے وقتوں پہ ایک وقت آیا کہ اتنی زیادہ ان میں فرعونیت تھی، ان فرعونوں کو یہ وکلا کی کوششوں سے نکالا گیا، کیونکہ بات جو ضروری ہے وہ آئین کی عملداری کی ہے۔ آئین کی عملداری میں ہمارا تجربہ ہے، نہ ہمارے جنرلز جو ہیں ہماری تاریخ میں کبھی آئین پر عملداری کے لیے تیار ہوتے ہیں، انہیں اپنے اقتدار کی زیادہ ہوس ہوتی ہے، اور اسی طرح ہمارے بیوروکریٹ، ہمارے سیاستدان جو ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے ججز نے بھی بعض اوقات آئین پر عملداری پر اپنا فرض نہیں نبھایا، اور اب ایک بہت ہی سنگین وقت آ گیا ہے جس میں کہ ہماری جوڈیشری نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہی آئین کی اصل میں ڈیفینڈ، لہٰذا اس ملک میں آئین کے مطابق سویلین سپریمیسی کے لیے ہم کھڑے ہیں۔ ہم وضاحت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کیونکہ اس وقت اس نیریٹو کو بہت زیادہ دھلایا جا رہا ہے، کیونکہ عجیب بحث چل رہی ہے، 90 دن نہیں ہو سکتے، 120 دن میں ہو سکتے ہیں، 240 دن میں ہونا۔ اس کی کس نے اجازت دی ہے آپ کو کہ آئین جو ہم سب کا ایک جو پاکستان کے سب سے اہم جو دستاویز ہے اس سے بالا تر ہو سکے؟ یعنی مثال کے طور پر جو آج ایک آپ نے الیکشن کمیشن کی طرف سے یا موجودہ جو ایک حکومت ہے اس کی طرف سے کہا ہے کہ الیکشن، یعنی ہم آئین کو جو ہے پس پردہ ڈال سکتے ہیں، حالانکہ آرٹیکل 48 واضح طور پہ کہتا ہے کہ جب بھی اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو صدر اگر کرتا ہے تو 90 دن میں اپنا ڈیٹ دینے کا پابند ہے۔ اس کو آپ، لہٰذا ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری مسلح افراد آئین کے تابع ہیں اور آئین سے روگردانی نہیں کر سکتی، اور ان پر فرض ہے کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے یہ پاکستان میں اپنے اہم فرائض انجام دے۔ اور اس کے ساتھ سب سے اہم چیز یہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کسی طور پر بھی سیاست میں کسی انداز سے بھی انوالو نہیں ہو سکتی۔ ہر آرم فورسز کا شخص کسی بھی رینک کا کیوں نہ ہو، آئین میں واضح طور پر اس کی اوت دی ہوئی ہے، اس اوت میں کہا ہوا ہے کہ میں کسی انداز سے بھی سیاست میں ملوث نہیں ہوں گا۔ آئین میں اپنی اوت کی پابندی کریں اور اس پر قائم رہیں۔ اور فوجی عدالتیں جو ہیں وہ آئین کے خلاف ہیں، کسی سویلین کو فوجی عدالتوں میں آپ ٹرائی نہیں کر سکتے، وہ کھلم کھلا آئین کی، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی نفی ہوگی۔ اگر آپ
سویلینس کو کسی بہانے سے کسی حساب سے ان کو کوشش کریں کہ فوجی عدالتوں میں پیش کرنا. وکلاء نے ہمیشہ فوجی عدالتوں کی مخالفت کی ہے. وہ ایوب خان کا زمانہ ہو, وہ ضیاء الحق کا زمانہ ہو جو بہت ظالمانہ زمانہ تھا, جس زمانے میں فوجی عدالتوں نے ہمارے ساتھ 8 سال جو کیا ہے, یہ صرف وکلاء تھے اس دور میں جو میرے ہم اثر لوگ جانتے ہیں, جنہوں نے ہر وقت ان کی مخالفت کی ہے, فوجی عدالتوں کے کو ماننے سے انکار کیا ہے. اور ہم پھر کہ آپ پاکستان کی تاریخ سے سبق حاصل کرو, ہم کسی صورت بھی فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے. پاکستان بھر کے وکلاء اس کے اوپر اکٹھے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اکٹھے رہیں گے, اور جو بھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہوگی اس معاملے میں کریں گے. 30,000 تنخواہ لینے والا تو بیچارہ 300 روپے کا لیٹر پیٹرول ڈلوائے اپنے موٹر سائیکل میں, اور ہمارے جج ہمارے جرنیل 500 لیٹر مہینے کا مفت کا خرچ کر لیں. یہ ہم پر پاکستان کے سارے ٹیکس پیئر پر ایک بہت بڑا برڈن ہے. اسی طرح مفت کی بجلی جس پر لوگوں نے خودکشیاں شروع کر دی ہیں بیچاروں نے مجبور ہو کر, اور ہمارے جو ہیں یہ جرنیل ججز اور اس قسم کے جو بڑے بیوروکریسی میں لوگ ہیں وہ مفت کی بجلی استعمال کریں. یہ بالکل ناانصافی پہ مبنی ہے. اسی طرح گیس, کوئی بھی کنسیشن جو ہے پبلک ایکسچیکر پر نہیں ملنی چاہیے کسی کو, اور جو لے رہے ہیں ہم ان سے اپیل کریں گے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. آپ خود والنٹیرلی ہمارے ججز اور بیوروکریٹس اور پولیٹیشنز کہیں کہ ہم نے آئندہ سے نہیں لینی ہے. یہ ملک کے خزانے میں پیسے جانے چاہیے تاکہ غریب آدمی کو, پاکستان کے عام شہری کو ریلیف مل سکے. یہ میں سمجھتا ہوں آج کی تاریخ میں بہت اہم چیز ہے جس پر ہم سب کو کھڑے ہونا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ اس طرح وسائل کے غلط استعمال نے پاکستان کو اس حالت میں پہنچا دیا. اور تیسری عدلیہ کی آزادی کے سے ہماری مراد یہ ہے کہ جج اپنے سامنے پیش ہونے والے مقدمات میں صرف آئین اور قانون کی سختی سے پابندی کریں, کسی اور کنسیڈریشن میں وہ نہیں پڑھ سکتے. جو پاکستان کی تاریخ میں ہوتا رہا ہے, کبھی ڈاکٹرن آف نیسیسٹی آ جاتا ہے, کبھی کوئی اور آ جاتا ہے, دباؤ آ جاتا ہے. لہٰذا کوئی بھی جج کسی کے دباؤ میں نہیں اسے آنا چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو. تو اس لیے اس کا کام صرف اور صرف آئین اور قانون کی پابندی کرنا ہے, آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. کسی کو کوئی حق یا پاور نہیں ہے کہ وہ عدلیہ کو اپنے دباؤ میں لے کے آئے, ان کو تھریٹن کرے, ان سے اپنی مرضی کے فیصلے لے. عدلیہ نے فیصلے صرف آئین اور قانون کے مطابق کرنے ہیں.